ہمارے نہ گھر گھر رہے نہ ہمارے ادارے ادارے رہے، ہم مسلمان ہو کر بھی پردیسیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ جو وطن ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانی سے حاصل کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج اس ملک کی مسجدوں کے سپیکر اتار دیے جاتے ہیں، یہاں اذان نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اذان سن کر۔ ایک طرف آپ سپیکر لگا سکتے ہیں، چار طرف نہیں لگا سکتے، باقی تین طرف صحیح رہتے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو اذان چاہیے، باقی کو نہیں چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کو جنون ہو جائے اذان پڑھو، بارش بند نہیں ہو رہی ہو تو اذان پڑھو، بارش نہ ہو رہی ہو اذان پڑھو، تیز آندھی چل جائے اذان پڑھو، اور بچہ بے ہوش ہو رہا ہے اسے ہوش نہ رہی اذان پڑھو، کوئی مصیبت آ جائے اذان پڑھو۔ اور یہاں کہتے ہیں اذانیں بند کر دو، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا کہتے بند کر دو اس کو، یہ صحیح نہیں ہے جناب۔ اس کے بڑا لوگوں کو کوفت ہو رہی ہے۔ کس کو کوفت ہو رہی ہے؟ وہ بغیرت جو سائڈ اس کے محلے میں کنجر خانہ ہوتا رہے، اسے کوفت نہیں ہوتی، اسے کوفت ہوتی ہے تو اذان سے ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ملک میں اس طرح کے جب نظام ہو جائیں تو ایسے حالات کے اندر پھر ہم محفل میلاد نہ کرائیں تو بتائیں کیا کریں؟ کس طرح اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں؟ ان بچوں کے اندر کیسے اپنے نبی کی محبت کو داخل کریں؟ ہمارے پاس صرف آج آ کے یہی طریقہ رہ گیا ہے محفل میلاد والا، جس کے اندر ہم جلوس نکالتے ہیں، الحمدللہ ہم اپنے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں اور نبی کے لیے لنگر پکاتے ہیں، جیبوں سے خرچ کرتے ہیں، تو ہماری نسلوں کو پتہ چلتا ہے یہ بھی کوئی حق ہے، یہ بھی کوئی ہے جس کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں جب رونق ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام تک لنگر پک رہا ہوتا ہے، کیا ہونا ہے؟ آج ہمارے گھر میں میلاد ہونا ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آنے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، تو ہمارے بچوں کو سب پتہ چلتا ہے کہ چلو ایک یہ بھی رسم ہے، رسم ہی سمجھ کے صحیح چلو۔ حالانکہ یہ ہمارے اوپر اب تو فرض عین بن چکا ہے، پہلے مستحب تھا، اب فرض عین بن چکا ہے۔ جن حالات کے اندر مولانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہندوستان کے اندر گائے کی قربانی سنت تھی، لیکن جب وہاں پر پابندی لگ گئی تو آپ نے فرمایا اب واجب ہو گئی ہے، اب واجب ہے کہ ہر مسلمان قربانی گائے کی ہی کرے۔ جیسے سنت ہے گائے کی کر لے، کٹے ہی کر لے، چھترے ہی کر لے، بکرے ہی کر لے، کوئی کر لے، لیکن فرمایا جب شاعر اسلامی کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو اس پر اس کو زندہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت شاعر اسلامی کی بات نہیں ہو رہی، جہاں پر تو ہر چیز کی بنیاد اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ آپ فرماتے جتنے اعمال ہیں وہ فرو ہیں، اصل بنیادی بات ہے نبی پاسم کی محبت، اور محبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ ایک واقعہ آپ کی بار میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی محبت، یہ محافل کرانا کیوں ضروری ہے؟ سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھنا، سرکار کی نعتیں پڑھنا، سرکار کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے لجپال آقا نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا معاشر والا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوں گا اور میرے پاس میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، مجھے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آپ کے ایک امتی کو گھسیٹ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے میں نے طے بند باندھا ہوا ہوگا، چادر طے بند توتی، سمجھے نا بھیا، میں نے وہ باندھا ہوا ہوگا۔ آپ پوری اپنی کنڈیشن بیان کر رہے ہیں، پوری اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو یہ بیان کرنے کی؟ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے امتی سے پیار کتنا ہے، اس کی فکر کتنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چادر باندھی ہوگی، جب میں آپ کی یہ بات سنوں گا نا تو میں چادر ایسے ہاتھ میں پکڑ کر نا تو پیچھے دوڑ لگا دوں گا فرشتوں میں۔ بھئی ایسے ہاتھ میں پکڑ کر دوڑ کیوں لگائیں گے؟ جو چادر باندھنے والے بندے وہ جانتے ہیں جب بندہ تھوڑی دیر ایسے بیٹھا رہے نا چادر باندھ کے، جب اٹھتا ہے تو ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اٹھ کر ایسے کر کے باندھتا ہے تو 2 4 5 10 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں 5 10 سیکنڈ میں جدھر چادر باندھنے پہ لگا دوں گا اور میرا امتی اتنی دیر تک دوزخ کے قریب نہ چلا جائے، جب دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے دوڑ لگاؤں گا اور جا کر آواز دوں گا فرشتوں رک جاؤ، میری امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی ہے، ایک قاعدہ اور قانون دیا ہے، ہم میزان عدل پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی امتی کے نامہ اعمال تولا جاتا ہے، جس کا نامہ اعمال وزنی ہوتا ہے اسے وہیں سے جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو جاتا ہے، دوزخ کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ہم جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس کا نامہ اعمال کے اندر نیکیاں تھوڑی تھی، گناہ زیادہ تھے، لہٰذا گناہ والا پڑھنا بھاری ہو گیا، تو اب قانون قدرت کے مطابق جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے امین ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ نے کام کہا ہے وہی کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ذرا میری امتی کو میرے ساتھ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اب یہاں فرشتوں کو اڑنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جس رب نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس رب کے پابند ہیں، ہم آپ کے کہنے پر واپس کیوں جائیں؟
لیکن آپ بھی جانتے تھے, فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ آج کا دن ہے رسول اللہ کے لیے. آج کے دن اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں دکھانے کے لیے تو دن رکھا ہے. 50,000 سال کا دن آپ سنتے ہیں نا جی, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا شاید کہ نہ سنا ہوگا, 4 گھنٹے میں پوری مخلوق کا حساب ہونا ہے. صرف 4 گھنٹے کے اندر تمام کائنات کا حساب 4 گھنٹے میں ہونا ہے. تو باقی 50,000 سال کیا ہونا ہے؟ باقی 50,000 سال سرکار کی شانیں دکھائی جائیں گی. تو یہاں سرکار کی وہ شان آپ بیان فرمانے کہ میری وہاں پر شان کیا ہوگی اور میرے ساتھ وفا کرنے کا صلہ کیا ہوگا. اگر محفل میلاد میں لاؤ گے تو ملے گا کیا؟ اگر نبی کا لنگر پکا کر لوگوں کو بلاؤ گے اور بار بار کہو گے پڑھو سلام پڑھو درود تو ملے گا کیا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ میری امتی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ آؤ. فرشتے عرض کریں گے چلو ضرور. ایمان نہیں حکم جس رب نے ہمیں یہاں یہ کام کرنے کا حکم دیا, اس رب نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ میرا محبوب جو کہے وہ ماننا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی پولیس والے مجرم پکڑ لینا جی تو آپ چھوڑیں گے یا ایم این اے فون کر دیں کیا چھوڑو بھائی خاص بندہ ہے نہیں چھڑی تو ساری نوکری گئی جی. وہ کہتے نہیں اس کو اب سرکار آ گئے نا جی, سرکار آ گئے ہیں, تو اس لیے وہ کہتے چلو جی لے گئے واپس اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سرکار ماتے میں عرض کروں گا یا اللہ میرا امتی. وہ کیا کہہ رہے ہو امتی؟ تو میں نے کیا کیا یا اللہ میرا امتی دوزخ جا رہا تھا, جہنم جا رہا تھا. تو بھائی پوچھا جائے گا کیوں جا رہا تھا؟ اس کا نامہ مال تولا گیا, کہتے ہیں عمل کم ہوئے. اللہ فرمائے گا محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا قدرت قانون جو ہے بدل جائے یا دوسرے لوگ, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امتی کا نامہ مال میرے سامنے تول دیا جائے. اب یہاں پر اللہ پاک کی ذات کو کہنا چاہیے تھا امتی میرے محبوب میں جو قرآن تمہارے اوپر اتارا ہے میں نے اس سے لکھا نہیں کہ میرے فرشتے امین ہیں, تو کیا انہوں نے گڑبڑ کی ہے؟ نہیں, وہ جانتے تھے میرا محبوب جو کر سکتا ہے, جو اس کو اختیار ہے نا جی, وہ بھی خاص کام ہے. تو آپ عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے امتی کا نامہ مال تمہارا میرے سامنے تولا جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جاؤ میرا محبوب جو کہتا ہے نا مان لو. فرشتے لے کر دوبارہ میزان عدل پہ آئیں گے, پھر ترازو قائم کیا جائے گا, پھر رکھے جائیں گے نیکیاں اور بدیاں پھر رکھی جائیں گی, بدیاں بڑھ جائیں گی. سرکار اپنے ایک چادر مبارک سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور وہاں پر نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے. جیسے وہ ٹکڑا رکھا جائے گا نیکی کا پلہ وزنی ہو جائے گا. اب اس جو امتی ہے اس کا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے. تو کام بن گیا بھائی, کام بن گیا. تو سرکار فرمائیں گے لو بھی فرشتوں تمہارا قانون پورا ہو گیا, تمہاری ڈیوٹی پوری ہو گئی. تمہیں یہ حکم ہوا تھا کہ نامہ مال تولا جائے گا, جس کے عمل بڑھ جائیں اس کو جنت میں, جس کے کم ہو جو دوزخ میں. اب دیکھ لو نیکی والا پلہ کہاں جا رہا ہے. وہ کہیں گے یا رسول اللہ ٹھیک ہے جاؤ, فرمائیں گے لے کے جنت میں جاؤ. اب وہ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے ہیں نا تو پھر وہ امتی کہے گا یار ٹھہر دو فرشتے ہو, تھوڑی دیر ٹھہرو تو صحیح یار, اب کیا ہو گیا؟ جد ہے اونا حاکم او دو رب فرمانا, حاکم او دو رب فرمانا. دن محشر دا جد ہے اونا حاکم او دو رب فرمانا. کہ تیری میں سب نو رہائی سونے مدنی دے واسطے, تیری میں سب نو رہائی ہے سونے مدنی دے واسطے. دو جگ دکھے دل چاہیے سونے مدنی دے واسطے. امتی عرض کرے گا ایک منٹ ٹھہرو ذرا, مجھے اپنے نبی سے کچھ بات تو کر لینے دو. مر کے پہنچا دلربا کے واسطے. آج تو موقع ملا سرکار کے ساتھ بات کرنے کا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا یا رسول اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ آپ بڑے لجپال ہیں. ہمیں علماء کرام بتاتے تھے, ہمیں جناب نیک لوگ بتاتے تھے, ہمیں خطیب حضرات بتاتے تھے کہ سرکار بڑے لجپال ہیں, اپنی امت اپنے امتی سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو کہے امتی امتی, وہ کہے یا نبی نہ یا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تو آپ عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے سنا تھا اور آج دیکھ بھی لیا ہے, آج سارے نظارے کر بھی لیے ہیں. بس ایک بات کی حیرانی ہے, یہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ نے رکھا ہے اس میں کمال کیا ہے؟ میرے اتنے بڑے بڑے گناہ میں مجھے بیان کرتے شرم آتی ہے جو میں نے دنیا میں کیے ہیں, وہ سارے کے سارے اٹھ گئے, ختم ہو گئے اس ایک کاغذ کے پرزے کی وجہ سے. اور وہ کاغذ کے پرزے کا کمال یہ کہ اس کو میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں نا, اس لیے نا. تو آپ کے ہاتھوں کو مست ہوا تو برکت ہوگی, لیکن آپ اپنی امت کی عزت افزائی فرما رہے ہیں اور امت کو پیغام دے رہے ہیں. یہ بات آپ نے اس سے کہی لیکن پہنچائی ہم تک ہے, سمجھائی ہمیں ہے. آپ نے فرمایا ہے میری امتی تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے, اس کی ضرور نہیں پتا, بتا دیں یہ کیا ہے. تو
آپ نے فرمایا میرے امتی یہ وہ درود ہے جو تم نے ایک وہاں کسی محفل میں، وہ اس محفل میں بڑی محبت سے مجھ پہ پڑھا تھا، ایک دفعہ تم نے محبت سے وہ درود پڑھا تھا، اور یار تیری قسمت پہ ناز نہ کرے کہ تو ایک دفعہ درود پڑھے اور تیرا نبی اس کو سنبھال کر رکھے۔ حضرت صاحب کے پاس پوچھے وہ بندہ کاغذ جمع کرانا آئے میٹر کے لیے، 5-7 دن نہ آئے تو پھر ملنے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوبارہ کاغذ نہ آگے لے آؤ جی، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، کاغذ پوری پھیل ہی غائب ہو جاتی اتنے لبدی نہیں ہے نہ پتہ ہو رہا۔ اور تیرے نبی کی شان کیا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کے رکھا ہے، جس وقت تیرا فیصلہ دوزخ جانے کا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں کہا فرشتوں ٹھہرو میں ذرا اس کا نامہ اعمال تلاش کر کے وہاں سے لے کے آتا ہوں، نہیں، وہاں پر اپنے پاس رکھا ہے کہ پتہ نہیں کب میرے امتی کو ضرورت پڑ جائے، یہ نہ میں ڈھونڈتا پھروں اور دوزخ میں پہنچ جائے۔ تیرا نبی تو تیری اتنی فکر کرے، اور تو آج نبی کے لیے جناب تو آج بالکل ہی بے وفائی کرے نبی کے ساتھ، تو آج نبی کی بات ہے تو جناب کبھی ٹینت کبھی شہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا وہ درود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے، فرشتے ہمارے اوپر مقرر ہیں، جو بات بھی ہم کہتے ہیں وہ سنتے ہیں اور لکھتے ہیں نا جی۔ دل یہ ہے، فرشتہ یہ بیٹھا ہے، 1 گٹھ کا فاصلہ ہے، ادھر لا لو ادھر 1.5 گٹھ کا فاصلہ ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں وہ درود جو تم نے دل میں پڑھا تھا، یہ دل میں پڑھا تھا نا جی، زبان سے پڑھا تو فرشتہ لکھ لیتا، دل میں پڑھا تھا، اب اس فرشتے کو تو سنا نہیں، سرکار نے مدینے بیٹھے سن لیا۔ ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نے دل میں پڑھا، اور تیرا نبی دل میں پڑھا بھی جانتا ہے کہ میری امتی نے دل میں مجھ پہ درود پڑھا ہے، اور اس درود کو پھر اپنے پاس محفوظ بھی کر لیا، سنبھال بھی لیا، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تو آپ نے کہا تیرا وہ درود ہے جو تم نے ایک دفعہ محبت سے پڑھا تھا، تو آج سنبھال کے رکھا تھا تیرے لیے، آج تیرے وہ کھاتے میں رکھا، اس وجہ سے آج تیرا نامہ اعمال وزنی ہو گیا۔ تو میرے بھائی آپ بتائیں، جو نبی ایک درود کی اتنی قیمت ڈال دے تو اس کے لیے میلاد نہ منائے تو کیا کریں، پھر اس کے لیے درود و سلام نہ پڑھے تو کیا کریں پھر؟ یہ تو خود آقا نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھا بھی تمہارے کام آ جائے گا۔ تو ہم محفل میلاد بنا کر یہی ثابت کرتے ہیں بھائی، ایک دفعہ پڑھنے والا درود جو محفل میں آ کر درود پڑھتا ہے اس کا سر میرے لجپال کو اتنا خیال ہے، تو جو محفل کرواتا ہے، جو محفل پیسے خرچ کرتا ہے، جو لنگر کھلاتا ہے، جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے بار بار بھائی آنا آج ہمارے میں محفل میلاد ہوگی، اس کو میرے آقا کیا دیں گے؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اس حالات کے اندر میرے بھائی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لاجپال نبی کے لیے قربان ہو جائیں، اور قربان ہونے کے اندر آج یہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں ایک طرف کفر کھڑا ہے اور ایک طرف حق والے کھڑے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نہ اس پاکستان کے قانون کو، نہ اس پاکستان کی عدلیہ کو، نہ اس پاکستان کے دوسرے اداروں کو کوئی خیال نہیں ہے کہ جس نبی کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے اس نبی کا ہم پر حق کیا ہے، اس نبی کے معاملات کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ انہیں صرف پیسہ چاہیے اور ان لوگوں کو صرف بابا چاہیے، سیٹیں چاہیے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی سے مراد ہے کہ ایمان بھی دینے کے لیے دیتا ہے، لوگوں نے ایمان دے دیا، بیچ دی ہر شہروں نے، ہر شہر کی بیچ دی، دنیاوی بیچ دی ہے، اور ایمان کے سودے بھی ہو گئے ہیں۔ ان حالات کے اندر ان کا راستہ روکنے کا ایک راستہ ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوا جائے، اور کھڑا ہونے کے لیے تحریک لبیک میدان میں آئی ہے۔ اب لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا حق بنتا ہے باتیں کریں، کیونکہ لوگوں نے آج کل مولوی دیکھے ہی وہ ہیں جو بک جاتے ہیں، آج تک وہ لوگ دیکھے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ان لوگوں کو مولویوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان لوگوں کو نظام مصطفیٰ سے تکلیف ہے، ورنہ پچھلی حکومتوں کے اندر 100 سے زیادہ مولوی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بڑی گدیوں کے سجادہ نشین آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں عرصہ دراز سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے اور چلتے رہے، جھوٹ سوچ سچ ان کا ساتھ دیتے رہے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم آج نام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، مولوی سیاست آ گئے، مولویوں کی کام سیاست، بھائی بات سیاست کی نہیں ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ لنڈے کے انگریز جو ہے نا یہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، دے نہیں سکتے کیونکہ مجبور ہیں، یہ پھر مولوی کو گالی نکال دیتے ہیں، اپنا غصہ پھر مولوی پہ نکال لیتے۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے ہمیں گالیاں نکال لیتے، کم از کم اسلام تو بچ جاتا نا جی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں گالیاں 1000 دو لیکن اس طرف نہ جاؤ، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جو کرنا کرو لیکن اسلام کی طرف اور سرکار کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، نہ ہم تمہیں یہ کرنے دیں گے۔ تو ہم اس نظام کے لیے میدان میں تحریک لبیک آئی ہے۔ آپ لوگ اگر ووٹ دیں گے تو یہ آپ کا بھلا ہے، یہ پکی بات ہے کہ ووٹ سے انقلاب نہیں آئے گا، یہ پکی بات ہے ووٹ سے حکومتیں نہیں آئیں گی، یہ پکی بات ہے ووٹ کے ساتھ جو نا یہ ہم دین تخت پہ نہیں لا سکتے، لیکن اس کے علاوہ راستہ بھی اور کوئی نہیں ہے۔
बात सीधी सी है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चिखा जलाई गई, एक किले ने बड़ी दूर खड़े होकर फूंक मारी, उसकी फूंक से आग तेज नहीं हुई, बिल्कुल आप पक्की बात है, उसकी फूंक से आग तेज नहीं हुई, क्योंकि आग की जो चिखा जलाई गई थी वो कई महीनों से बालन इकट्ठा करके और बहुत बड़ा अलाव जलाया गया था, जिसके करीब भी कोई नहीं जा सकता था। जब आग को फेंका गया तो शैतान ने कहा था कि मंजीक बनाओ, उसके जरिए आपको फेंको, मंजीक के जरिए आपको फेंका गया था, करीब कोई जा ही नहीं सकता था। तो उस किरले ने बस उसके दिल में बात आई, चलो मैं फूंक ना मारूंगा आग तेज हो जाए, उसने फूंक मार दी, आग तेज नहीं हुई, लेकिन उसको सजा मिल गई। आज तक सजा है कि आप किरली को देखें, उसको पहली जर में मार दे तो 100 नेकी आपको मिलेगी। ये किरली वो नहीं जिसने फूंक मारी है, उसकी नस्लों में 4000 साल से ज्यादा हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, लेकिन उसकी नियत का जो है ना अजाब उसकी नस्लों को मिल रहा है। और उधर एक छोटी सी चिड़िया की भी आपने बात सुनी, वो 2 कतरे पानी के लाती थी कहीं दूर जाकर, और जा तो वो भी करीब नहीं जा सकती थी, पूरा जोर लगा के जहां तक पहुंच सकती ना, जहां उसे पता लगता था कि इससे आगे जाकर मैं जल जाऊंगी, बहुत ज्यादा से वहां पर खड़ी होकर पानी फेंक देती थी। अब वो पानी वहां तक पहुंचा नहीं, उस पानी के पहुंचने से भी आग बुझ नहीं सकती थी, वो चिड़िया भी जानती थी, हम भी जानते हैं वोट से तब्दीली आ नहीं सकती। वोट इनकी नजर में, क्योंकि सारा निजाम इनके हाथ में है, कुफर का निजाम इनके हाथ में है, लेकिन हमारे पास रास्ता कोई नहीं आ, उस चिड़िया के पास रास्ता और कोई नहीं था। उसने उससे किसी ने पूछा, दनानी ये क्या कर रही है, कमलिया तू पगली है, कहाँ जाती है, 2 कतरे पानी के ठाकर आग पे जाती है, आग तक पहुंचता भी नहीं है, तू क्यों मेहनत कर रही है इतनी, क्यों अपने आप को खपा रही है। मौलवियों थोड़ा जितना है, हम मौलवियों ने वोट देकर जाया करना है, और मैं क्या कमलिया जाया नहीं होना, इथे ते मुल पैना है, इथे ते मुल पैना है, इथे ते हरने वाला काम ही कोई नहीं। क्यों, शायर कहता इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी। और यहाँ तो हार है ही नहीं, और इमाम अली मकाम के साथ खड़ा हारा है। यजीद 25,000 की फौज इमाम अली मकाम को शहीद करके हार गई, और शहीद होकर जीत गया। इस मैदान में हार है ही नहीं है। हम निजामी मुस्तफा के लिए वोट मांग रहे हैं, अपनी जात के थोड़ी मांग रहे हैं, और दुआ भी करते हैं, या अल्लाह अगर हमारे दिल में दुनिया हो तो हमें गरक कर दे। हमें दुनिया के लिए हम निकले ही नहीं है, हम तो निजामी मुस्तफा के लिए निकले हैं। हमें तो पता है वोटों से इनकलाब नहीं आएगा, हमें भी पता है वो वोट मौलवियों को जीतने नहीं देंगे, और पार पाई ऐसी दीन दे डाकू ने वोट देने तो बजाय बेहतर नहीं निजामी मुस्तफा दे नाल खड़े होने दे लिए, जिन्होंने सरकार के दीन दे डाके मारे ने, जिन्होंने ट्रांसजेंडर जैसे बिल पास किए, जिन्होंने खत्मे नबूवत ते डाके मारे, जिन्होंने आसिया चूड़ी मलूना छड़िया, उस आसिया ने बाहर जाके क्या जनाब वास्ते कॉन्फ्रेंस रखी गई, उन्होंने 70 करोड़ रुपए अकाउंट जमा किया गया, उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड दिता गया, पूछा गया इन्हें कड़ा मार्का मारे इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हो, उन्होंने कहा दलेर औरत ये औरत है जी मुसलमानों के मुल्क चो नबी गाल कट के आई है। ये चपेट है हमारे मुंह पर, सारे 22 करोड़ मुसलमानों के मुंह पर चपेट मारी उन्होंने। तो भाई इससे बेहतर नहीं उनको वोट देने की बजाय हम जो निजाम मुस्तफा की बात करते हैं उनको दे दें, ना जीते ना तिलकाए, लेकिन वोट को ऐसी याद है भाई। जब उस चिड़ी के 2 कतरे का मूल्य ये पड़ा कि आज उसको देखो तो 2 नफल पढ़ने का स्वाब है, तुम्हारा वोट जाया चला जाएगा। हमने नबी के नाम पर दिया, ज़ुलेखा से किसी ने कहा ज़ुलेखा क्या कमली हो गई है, यूसुफ पता नहीं किधर चला गया किधर नहीं चला गया, तूने सारी बादशाही के खजाने। एक बंदा आता कहता है ज़ुलेखा मैंने आज यूसुफ को देखा, आज कहाँ देखा होगा, वहां जा रहा था, वो जंगल में इधर से गुजरा, वो इसके उठाती उसे बाल दे देती। दूसरा आता उन्होंने काम बन गया, ज़ुलेखा तो लटौंदी भी यूसुफ ना आते, और एक दूसरे का ज़ुलेखा में बाजार तो गुजरिया तो तेरा यूसुफ गुजरिया से तो ऐसा क्यों की करता कपड़े भी झूठ सुनाई जाना, उन्होंने बुक करके दे देना। तीसरा आया जनाब बाहर से खाली खजाने खाली, ज़ुलेखा बुढ़ी हो गई, किसी ने कहा ज़ुलेखा तू कमली हो गई है, यूसुफ ते परी किथे जाके बैठा हो, मिस्र दी बादशाही करन दिया, इत्थे उन्हें की लेना, एडा वेला बैठा यूसुफ ज़ारा फिरदा फिरे गलियां फिरदा फिरे, तू अभी यूसुफ दे नाम ते लोकां नूं लुटाई जानी। उन्हें कहा कमलिया वे ते असीं लुटाया किहदे नाम ते, ज़ुलेखा तुसे सपनो तू भूल जासे, तू भूल जासे, एक बारी हो जाने अरबी।